بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جتنا اسلام کو، دین کو، شریعت کو بدنام کیا جاتا ہے اور شریعت کو اور اسلام کا روڈوں پہ اور سڑکوں پہ، چوک اور چوراہوں پر تماشا نکالا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اسلام تماشے بازی کا مذہب ہے اور اسلام میں بس تماشے ہیں۔ تو جتنا مذہب کو بدنام اس مہینے میں کیا جاتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس مہینے کی جو 10 محرم الحرام کی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اسی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے ماتم کیا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، سیاہ لباس پہننا چاہیے، اپنے جسم کو چھلنی کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب بعد کی پیداوار ہیں، بعد کی ایجادات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے زمانے کے بہت بعد تک اس طرح کی کوئی خرافات اور رسم ایجاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور اور مائناز کتاب میں یہ تحریر فرمایا کہ سن 352 ہجری میں معزول الدولہ نام کا ایک حاکم، جو ایرانی نسل کا حاکم تھا، جو موروثی حاکم تھا، نسلی حاکم تھا، جس کا پائے تخت اور دارالحکومت ایران کے شہر طہران کے قریب کوئی شہر تھا، اس نے 10 محرم کو یہ حکم دیا کہ تعزیے نکالے جائیں اور بازاروں کو بند رکھا جائے اور عورتیں اپنے بال نوچیں اور سیاہ کپڑے پہنے اور ماتم کیا جائے اور حضرت حسین کی شہادت پر غم منایا جائے۔ لہٰذا پھر اس کے اگلے سال پھر اس نے اسی طرح کا حکم نافذ کیا اور شیعوں نے اس حکم کو بخوشی قبول کیا اور انہوں نے اپنے لیے یہ اختیار کیا کہ ہم ماتم کریں گے، جلوس نکالیں گے، اور گویا کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اور ذمہ اپنے ذمے لیا۔ لہٰذا اس کے بعد میں یہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور جو اپنے کو سنت کے راستے پر چلنے والا سمجھتے ہیں، پھر وہ بھی اس میں شرکت کرنے لگے اور وہ بھی ان تماشے بازیوں میں شریک ہونے کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ تو لہٰذا جس طرح شیعہ جو جلوس نکال کے حضرت حسین کے نام پر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی جو اپنے کو اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں، وہ بھی برابر کے اس جرم میں شریک ہیں۔ اگر وہ شیعوں کے جلوسوں میں اور محرم کے تعزیوں میں شریک نہ ہو تو شیعوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی تعداد کتنی سی ہے۔ لہٰذا انگریزوں کے زمانے میں ایک موقع پر انگریزوں کا جو گورنر بنا کر کے انگریزوں کی طرف سے پنجاب میں بھیجا گیا، وہ جس دن لاہور میں اترا وہ 10 محرم کا دن تھا، اور اس انگریز گورنر نے دیکھا کہ مسلمان اپنے جسم کو چھلنی کر رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں اور سب سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ میری گورنری سے خوش نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ لوگ میری گورنری سے خوش نہ ہوں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج 10 محرم کا مہینہ ہے، آج 10 محرم کی تاریخ ہے، اور اس مہینے میں ان کے بڑے قائد اور ان کے بڑے بزرگ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اسی واقعے کی بنیاد پر یہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا اس لاہور میں پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو عراق میں کربلا کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ کہنے لگا کیا ان کو آج پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، ان کو پتہ تو ہے، لیکن یہ ہر سال ماتم کرتے ہیں اور تعزیہ نکالتے ہیں۔ تو وہ انگریز گورنر کہنے لگا کہ جو قومیں اپنے قائدین کا ماتم کرتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، لہٰذا تعزیہ بنانا اور تعزیہ نکالنا، جس طرح یہ سارے کام کرنے والے
دین کے دشمن ہیں، دین کے قاتل ہیں، حضرت حسین کے قاتل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قاتل ہیں، مذہب اسلام کے قاتل ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان کے جلوسوں میں اور تعزیوں میں شرکت کرتے ہیں وہ بھی برابر کے اسی درجے کے مجرم ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں شرکت کر کے ان کے اس عمل کو تقویت پہنچاتے ہیں، ان کے اس عمل کو طاقتور بناتے ہیں۔ لہٰذا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص نے شاندار اعلیٰ قسم کا محل بنا رکھا ہو، اور ایک شخص چاہتا ہے کہ اس محل کو ڈھا دے، گرا دے، لیکن اس کے پاس اوزار نہیں ہے، اس کے پاس گیتی نہیں ہے، اس کے پاس گھن نہیں ہے۔ لہٰذا اب ایک شخص نے اس کو گھن فراہم کر دیا، اس کو گیتی دے دی، اور جو بھی اوزار تھے اس مکان کو ڈھانے کے وہ اس نے دے دیے۔ اب اس شخص نے ان اوزار کے ذریعے سے اس محل کو ڈھایا، تو اب وہی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس کو مدد دی، جس نے اس کو اوزار دیے، وہ بھی اسی درجے کا مجرم ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ شرکت کر کے اس میں ان کے عمل کو طاقتور بناتے ہیں وہ بھی مجرم ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کو 3 4 5 لوگ مل کر کے اس کا قتل کرتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی اس کا پیر پکڑے، کوئی اس کی گردن پکڑے، اور ایک شخص نے اس پر چھری چلائی، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں صرف اس شخص سے قصاص نہیں لوں گا جس نے اس کی گردن کاٹی، بلکہ ہر اس شخص سے قصاص لوں گا جس نے اس کے قتل پر اس کو مدد فراہم کی۔ ہر ایسے شخص سے میں قصاص لوں گا، اس لیے کہ وہ سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں۔ اسی طرح جو لوگ تعزیہ داری میں شرکت کرتے ہیں اور تعزیہ دیکھتے ہیں اور وہاں کی خرافاتوں میں شریک ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں اور وہ بھی مجرم ہے، لہٰذا وہ اپنے کو کم نہ سمجھے۔ اس لیے 10 محرم کا جو دن ہے وہ اس کا دن ہے کہ اس دن روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا یہاں تک حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جو 10 محرم الحرام کی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی طرح کی بدعت اختیار کر کے اور دین کو بدنام کر کے اور شریعت کو بدنام کر کے ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی گناہ اپنے سر نہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں تعزیہ داری کے سلسلے میں یا اس کو دیکھنے کے سلسلے میں حرم مکی کے شیخ اور علماء دیوبند کے ترجمان اور علماء دیوبند کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم الشان نعمت جو حرم مکی میں بیٹھ کر کے علماء دیوبند کے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو اس وقت بیمار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کیا بیان دیا، جو لوگ تعزیہ دیکھتے ہیں یا اس میں شرکت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اس بیان کو آپ حضرات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے۔ اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔
اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے۔ تو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔